السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 29 جولائی ہے، جمعرات سن 2021۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اور اب صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان کے معاملے پر چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہو رہا ہے اس کی سمت کس طرف ہے۔ پاکستان نے کھل کر بات کر دی ہے اور افغانستان میں انڈیا کا جو رول ہے وہ محدود کرنے کے لیے پاکستان اور چائنا ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو علاقے کے ممالک ہیں جن میں ترکمانستان بھی شامل ہے، جن میں ایران بھی شامل ہے، وہ اس موو میں چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بھارت کو افغانستان کے اندر جو اس کا جو وہ کردار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا کہ بھارت افغانستان کے اندر کوئی رول پلے کرے، چین اور پاکستان بالکل ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان کے سامنے، اور جو ریجن کی قوتیں ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں کہ بھارت میں افغانستان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے طالبان کی وہاں پر جو چائنا میں، اس میں ایک پبلک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ طالبان نے کر دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل بھی خطے میں کسی طرح کی بھی اپنی وہ زمین میں وہ اس کو اجازت نہیں دیں گے افغانستان میں کوئی بھی ایسی کارروائی ہو جس کا امپیکٹ چائنا پر ہو۔ تو سب سے پہلے تو چائنا نے وہ جو امریکہ کی کوشش تھی کہ وہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں ان کے معاملے کو کھڑا کر کے، اور جس طرح بھارت بظاہر کچھ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتا تھا کہ وہ چائنا کے اندر سنکیانگ میں جا کر ایکٹیویٹی کریں اور اس میں بدنام پاکستان کو کیا جاتا تھا، اب افغان طالبان نے اس بات کی یقین دہانی پبلکلی کرا دی ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ سنکیانگ میں افغانستان سے ترکمانستان والی جو تنظیمیں ہیں یا کوئی اور گروپ چائنا جا کر کوئی کارروائی کرے۔ بڑا یہ ایک بلو ہے چائنا کو۔ پھر اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے بالکل کھل کر جو تفصیلات مزید آئی ہیں سامنے، انٹرویو کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس میں پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے اس میں بھارت کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ بھارت نے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے کشمیر میں وہ بھارت تیار نہیں ہے۔ پھر 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر اقدامات اٹھا کر جو کشمیر کی حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے، وہاں پر کشمیریوں کو ایک پوری ان کی زندگیاں تلخ کی ہیں، وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں افغانستان کے اندر اگر امریکہ کوئی کردار دینا چاہتا ہے بھارت کو، تو پاکستان اس پروسیس کا حصہ نہیں بنے گا جس میں بھارت کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک دھچکا ہے امریکہ کے لیے۔ ابھی میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو بتایا کہ جو سیکریٹری بلنکن ہیں امریکہ کے خارجہ سیکریٹری، وہ بھارت میں آ کر جو بھارت سے یہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت افغانستان میں ایک کردار ادا کرے، اور وہ بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں آ جائے، کیونکہ اس نے بلینز آف ڈالر کی وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے۔ لیکن پاکستان نے اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا فورم جس میں بھارت شامل ہوگا اور افغانستان کے مسائل کے لیے اس پر بات ہوگی، پاکستان نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ پاکستان بھارت کی شمولیت افغان پیس پروسیس میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ جو بات ہے یہ چائنا اور پاکستان سیم پیج میں ہیں، اور اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال اس ریجن میں چائنا، پاکستان، ایران اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، کیونکہ ان کا ایک طرح کا الائنس بن رہا ہے، تو اس میں امریکہ نے ایک اور وار کیا۔ امریکی میڈیا نے ایک اور خبر چلائی ہے جس میں انہوں نے عمران خان پر تنقید کا نشانہ اس طرح سے بنایا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کتاب آ رہی ہے، اور جو 2 صحافی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں
ان کے حوالے سے امریکن میڈیا نے یہ خبریں کوٹ کی ہیں، جو کچھ پاکستانی میڈیا نے بھی ان کو کیری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جب سلیمانی جو کمانڈر تھے اسپیشل فورسز کے ایران کے، جب ان کو ایک میزائل حملے میں مارا گیا عراق میں یا غالباً سیریا میں، تو یہ بات جب ڈسکس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے، تو عمران خان نے یہ کہا کہ اس کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ان کی زندگی کا۔ تو اس میں بیسیکلی ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے، یہ امیج بنانے کے لیے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کیا، اس نے ان کے سپریم جو ان کے کمانڈر تھے اسپیشل فورسز کے سلیمانی، ان کو اگر میزائل کا نشانہ بنایا، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، وزیر اعظم عمران خان نے اس کو انڈورس کیا۔ یہ اس کا مقصد ان صحافیوں کے حوالے سے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کتاب لکھ رہے ہیں اس کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کیا جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ گفتگو ہوئی یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس گفتگو کا کانٹیکسٹ کیا ہے، بعض اوقات آپ ایک فقرہ پوری گفتگو سے نکال کر اگر اس کو لے کے آئیں سامنے، تو اس سے کوئی غلط امپریشن بھی جا سکتا ہے۔ کیا بات ہوئی، کیا بات نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے بیچ میں، یہ جب تک اس کی پورا کنٹیکسٹ سامنے نہ آئے اور وہ آفیشیل انفارمیشن نہ ہو، اس بات پر اس کو صرف اسی طرح سے پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت کیونکہ چائنا ایران کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات بنا چکا ہے، $400 بلین کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے اگلے 25 سال میں انویسٹمنٹ کرنا، انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو بنانا، اور سی پیک میں شامل کیا، چابہار پورٹ کو شامل کر رہا ہے۔ پاکستان بھی سی پیک کا بڑا اہم حصہ ہے، گوادر سے سینٹرل ایشین سٹیٹس تک، اور پاکستان ایران کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات کو بہت بہتر بنایا، اور اس پورے خطے میں کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس، افغانستان یہ مل کر کوئی اس طرح کا کام کریں کہ جس سے یہاں پر اقتصادی ترقی ہو اور یہ علاقہ ایک اکنامک پاور بن کر ابھرے، تو اب اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے پھر امریکن میڈیا کا استعمال، اور اس میں کچھ پھر پاکستانی میڈیا کے دوست بھی آپ دیکھیں گے بہت بڑھ چڑھ کر اس بات کو آگے لے کے آئیں گے۔ لیکن جو میں نے اس کو ریسرچ کیا، کیونکہ اور اس گفتگو کا یہ کیا کانٹیکسٹ تھا، کیا کانٹیکسٹ نہیں تھا، اور کیا بات ہو رہی تھی، اگر ہوئی یا نہیں، یہ جو 4 لائنیں لگانی، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوری ہو، اور وزیر اعظم عمران خان کا امیج خراب ہو، اور وزیر اعظم عمران خان پر ایران جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور سی پیک اور چائنا اور یہ جو ایک یہاں پر ایک الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ الائنس کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو۔ تو اس وقت چائنا اور پاکستان کے تعلقات، افغانستان کی سچویشن، خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس میں ایک چائنا کا لیڈ رول بن رہا ہے، امریکہ بالکل میں کہوں گا کہ ننگا ہو کر اس کے سامنے آیا، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان اور چائنا ایک پیج پہ، طالبان بھی چائنا کے ساتھ، یہ تاثر ایک دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید طالبان پاکستان سے ناراض ہیں اور وہ چائنا سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، قطعی طور پر غلط ہے، قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ پاکستان اور چائنا سیم پیج پر ہیں، اور طالبان جو ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو گورنمنٹ کو ریکگنیشن ملے، اس میں انہوں نے تہران کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اس کے علاوہ وہ ماسکو میں بھی گئے ہیں، ترکمانستان میں بھی گئے ہیں، طالبان نے یورپین یونین کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس حوالے سے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے افغانستان میں تو برطانیہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو اس وقت طالبان جو ہیں وہ ان کا جو امیج خراب کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، مختلف طریقوں سے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے، وہ وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ایک کامیڈین کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے، جس پر سہیل شاہین جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی بالکل انویسٹیگیشن ہوگی کہ
کیونکہ ابھی افغانستان ایک لوز سٹرکچر ہے اور مختلف گروپس مختلف کام کر رہے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، کہیں پر کوئی قتل و غارت ہوئی بھی ہے، تو اس کا ملبہ بھی طالبان پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ طالبان کو یہ بنا کر اس طرح ایک فارمیڈیبل فورس بنا کر پیش کیا جائے تاکہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس کو ریکگنائز نہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے تحقیقات بھی اس معاملے کی سہیل شاہین نے کہا ہے کہ وہ کروائیں گے۔ تو ایک بھرپور ہمیں کوشش نظر آتی ہے طالبان کو بدنام کرنے کی۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں بھی تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہو، دوری آ جائے، سی پیک بھی سلو ہو، ڈسرپشن ہو، یہاں پر ایک بد امنی کی تحریک ہو۔ نہ جانے یہ جو مختلف احتجاج جو پاکستان میں بھی جن احتجاجوں کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی ہی سوچ کار فرما ہو، لیکن کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں، اس لیے میں کسی پر شک کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات تو سامنے ہے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان میں کوئی بدامنی کی بات ہو، جس سے کوئی بھی زندگی کے معمولات ڈسرپٹ کرنے کی بات ہو، اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈین اور امریکن فورسز کو جاتا ہے، کیونکہ وہ سی پیک اور پاکستان میں ترقی کی رفتار کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس حکومت کی جو سٹیبلٹی ہے اس کے تاثر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ چائنا بھی یہ سمجھے یہ جو سارے بد امنی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ جو بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس سوچ کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان، چائنا، طالبان، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس وہ ایک پیج پہ ہیں اور مل کر اس خطے کو ایک اکنامک پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔